کہ یہ جو صلح حدیبیہ کی بظاہر ابتداء صلح ہوئی، لیکن اس کا نتیجہ اتنا بہترین رونما ہوا کہ کہنے والوں نے کہا کہ دراصل یہ صلح حدیبیہ فتح مکہ کا پیش نما، اسی کی وجہ سے یہ جو ہے وجود میں آیا جس کو ہم کہتے ہیں فتح مکہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا۔ تو صرف شور کا نام یا جوش کا نام نہیں، بلکہ کچھ سمجھ بوجھ کا نام، حالات کو دیکھنے کا نام، مسائل کو سمجھنے کا نام، اور پھر اس کے بعد اس کی صحیح تدبیر اختیار کرنے کا نام، یہ ہے دراصل سیاسی سمجھ بوجھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ میں رہ رہے تھے ہجرت سے پہلے، تو حج الفضول کا واقعہ پیش آیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہاں کے لوگوں سے مل کر جو ہے کچھ کام کرنے کا تحریہ کیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام بات میں فرمایا کرتے تھے کہ آج بھی اگر اس کام کے لیے مجھ کو بلایا جائے تو میں آج بھی اس کے لیے تیار ہوں۔ جب یہ حج الفضول کا واقعہ اس وقت میں پیش آیا تھا جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبوت پر سرفراز نہ ہوئے، اس وقت کا واقعہ، لیکن نبوت کے بعد آپ اس کا حوالہ دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ اگر آج بھی مجھے اس کے لیے بلایا جائے گا تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ یہ سیاسی سمجھ بوجھ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں پر لوگوں کو جوڑ کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک معاہدہ تیار کیا جس کو جو ہے وسیلہ مدنیہ کہتے ہیں، جس کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہاں کے سب لوگوں کو جمع کیا اور ان کے اندر یہودیوں کو بھی جمع کیا، اور وہ سب کے ساتھ مل کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کچھ امور کے اوپر معاہدات کیے، ان کو بھی اور ان کو بھی اور خود کو بھی اس کا مکلف بنایا۔ یہ سب جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا، اس سے ہمیں روشنی ملتی ہے کہ ہمیں کس طریقے پر سمجھ بوجھ سے کام لینا چاہیے، حالات کا جائزہ کیسا لینا چاہیے، اور پھر اس کے بعد تدارک کی سبیلیں کس طرح کرنا چاہیے۔ یہ سب اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت میں اور پھر حضرات صحابہ کرام کی سیرت کے اندر موجود۔ یہاں پر بات آ رہی تھی کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ سیاست ایک شجر ممنوع ہے، اس لیے جو ہے اس کے طریقے بھی پتہ چاہیے۔ ایوب کہہ لیجیے کہ کرنٹ کا کھمبا ہے، کرنٹ کا کھمبا ہے۔ بھائی اصل بات یہ ہے کہ وہ سیاست جو اسلام نے پیش کی اور وہ سیاست جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی، وہ سیاست جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم نے اختیار کر کے بتایا، وہ سیاست تو عین حصہ ہے شریعت مطہرہ، عین حصہ ہے شریعت مطہرہ۔ میں امام شافعی کا قول کسی اور جگہ کا ذکر کیا تھا، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الطرق الحکمیہ فی السیاست الشرعیہ، جو سیاست کی عنوان پر لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کے اندر ان کا مقولہ نقل فرمایا ہے۔ انہوں نے فرمایا وہ شریعت نہیں جس کے اندر سیاست نہ ہو، وہ شریعت نہیں جس کے اندر سیاست نہ ہو، اس کے اندر سیاست کا کھانا نہ رہے گا، وہ شریعت مکمل نہیں ہو سکتی، وہ ادھوری شریعت ہے، وہ ناقص شریعت ہے، وہ اسلامی شریعت ہو نہیں سکتی۔ اس لیے اللہ نے اعلان کیا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب یہ مکمل شریعت ہے، مکمل دین ہے، تو اس کے اندر یہ بھی موجود ہے۔ اور پھر انہوں نے ایک اور بات کہی، وہ یہ ہے کہ فرمایا وہ سیاست نہیں جو شریعت کے تابع ہے۔ سیاست تو ہونی چاہیے لیکن وہ تابع ہونی چاہیے شریعت نے جو اصول بتایا ہے، شریعت نے جو طریقے بتایا ہے، شریعت نے جن چیزوں کو پیش فرمایا ہے، ان چیزوں کے مطابق اگر شریعت کو لے کر سیاست چل رہی ہو، وہ سیاست ہے۔ اگر شریعت سے اس کو ہٹا دیا جائے تو وہ تو جو ہے چنگیزیت کا نام، وہ تو کسی اور چیز کا نام ہو سکتا ہے، وہ سیاست نہیں۔
سیاست کہتے ہیں اچھی تدبیر، مفید تدبیر، جس نقصان کو یا جس خرابی کو، جس قسم کی برائی کو ہم دیکھ رہے ہوں اس کو ختم کرنے کے لیے جو تدبیر اختیار کی جائے گی، مناسب سے مناسب، بہتر سے بہتر، مفید سے مفید تر، اس کو کہا جاتا ہے سیاست۔ اور یہ سیاست وہ ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بنی اسرائیل کانت تسوسهم الانبیاء، حضرات بنی اسرائیل کے انبیاء کرام علیہ السلام بنی اسرائیل کے سیاسی رہبر بھی تھے۔ وہ انبیاء جب آتے تھے وہ سیاسی رہبر بن کر آتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد تو کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، البتہ میرے بعد خلفاء آئیں گے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں بھی سیاسی رہبر ہوں اور میرے بعد نبی نہیں آئے گا۔ جیسے کہ بنی اسرائیل کے اندر نبی آیا کرتے تھے، ایک نبی کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، بلکہ ایک ہی زمانے میں کئی پیغمبر بھی ہوا کرتے تھے، یہ سلسلہ وہاں چل رہا تھا۔ لیکن میں ایسا دینی رہبر بھی ہوں، پیغمبر ہوں اور سیاسی رہبر بھی ہوں، ملی رہبر بھی ہوں کہ اب میرے بعد کوئی پیغمبر تو آنے والا نہیں ہے، لیکن میرے بعد میرے خلفاء ہوں گے اور وہ خلفاء ہی یہ سب کچھ سنبھالا کریں گے۔ تو بھائی اس سے معلوم ہوا کہ حضرات علماء کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ اور جانشین کہا جاتا ہے، تو ان کو بھی اس مسئلے میں سیاسی سمجھ بوجھ پیدا کرنا ہے اور امت کی رہبری اس اعتبار سے بھی ان کو کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بتا رہے کہ میرے بعد خلفاء ہوں گے، میرے جانشین ہوں گے، اور یہ سب جانتے ہیں کہ پیغمبر کے جانشین حضرات علماء کرام ہوا کرتے ہیں۔ خود حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، جب یہ وارثین انبیاء ہیں تو نبیوں نے جو کچھ کیا وہی سب کچھ یہ بھی کیا کریں گے، لہذا دینی رہبر یہ ہے، ملی رہبر یہ ہے، سیاسی رہبر یہ ہے، اور اس سلسلے میں ان کو کام کرنے کا پورا حق موجود ہے۔ لیکن چونکہ یہاں جو سیاست چل رہی ہے وہ سیاست واقعی شجر ممنوع ہے اسلام کے نزد، واقعی اس میں کوئی دو رائے پرسوں سے بیان کرتا ہوا تقاضا تو نہیں کر سکتا، باہر والا کوئی کرتا کرے تو کرے، لیکن یہاں بیٹھا ہوا علماء کا طبقہ اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں پیش کر سکتا، کیونکہ واقعی یہ شجر ممنوع ہے، اس لیے کہ یہ سیاست نہیں ہے، یہ چنگیزیت کا نام ہے۔ یہ سیاست نہیں ہے جس میں لوگوں کی بھلائی کی جا رہی ہے، حق اور انصاف کا دروازہ کھولا جا رہا ہو، لوگوں کے لیے نفع کی باتیں سوچی جا رہی ہو، لوگوں کے بھلائی کے لیے کام کیے جا رہے ہو۔ آج وہ سیاست موجود نہیں ہے، سیاست تو وہ تھی جو اللہ کے نبی نے کر کے دکھائی، جو ابو بکر صدیق نے کر کے دکھائی، جو حضرت عمر بن خطاب نے کر کے دکھائی۔ حضرت عمر بن خطاب روزانہ پیش کیا کرتے تھے یہ معلوم کرنے کے لیے کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی پیاسا تو نہیں ہے، کوئی پریشان حال تو نہیں ہے، کسی عورت کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے، کسی بیمار کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے، ان کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اطلاع کرتے تھے اور پھر اس کے تدارک کے لیے جو سبیلیں کرنی چاہیے وہ کیا کرتے تھے۔ یہ ہوتی ہے سیاست۔ حضرت عمر کا مفروضہ مختلف کتابوں کے اندر ذکر فرمایا گیا کہ انہوں نے فرمایا اگر میری مملکت کے اندر ایک کتا بھی بھوکا مر جائے، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہے کہ ایک کتا بھی بھوکا رہ جائے، مجھے یقین ہے کہ خدا کے پاس مجھ کو جواب ملے گا۔ یہ ہوتی ہے سیاست، اور یہ سیاست اسی وقت میں قائم ہو سکتی ہے جب آپ لوگ کھڑے ہوں گے، علماء کھڑے ہوں گے، اور دینی رہبر کھڑے ہوں گے، قرآن و حدیث کے عالم کھڑے ہوں گے، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے وہ کھڑے ہوں گے، جن کے دلوں میں دنیا کی محبت نہیں ہے وہ کھڑے ہوں گے، جو ملت اور قوم بلکہ پورے ملک بلکہ پوری انسانیت کی اصلاح اور فلاح اور بہبودی کی باتیں سوچ سوچ کر لوگوں کے سامنے لاتے رہیں گے، اور ان کی زندگی اسی کے پیچھے
رہے، ایسے لوگ بڑے ہوں گے، وہ سیاسی شعور آئے گا جو اس زمانے کے اندر موجود تھا، اور پھر ہم لوگ بھی دیکھیں گے کہ وہی سب کچھ سمراٹ اور برکات کے ہاں ظاہر ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے بھائیو اس وقت اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ علماء کرام اس سلسلے میں توجہ دیں۔ انتہائی کمزوری ایمانوں میں پیدا ہو چکی ہے، اعمال کی کمزوری تو انتہا پر جب پہنچ چکی ہے، اس لیے آج امت کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ایمان اور عمل کی مضبوطی ہمارے استخلاف فی الارض کے لیے جو ہے باعث بنے گی اور اس کا سبب بنے گی۔ اگر یہ چیز ہمارے اندر نہ پیدا ہوگی تو کبھی اللہ کا وعدہ پورا نہیں ہو سکتا، اور اگر یہ چیزیں ہم پوری کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا ہو نہیں سکتا، ضرور اللہ کے وعدے کو پورا کر دے گا۔ تو ہمیں ایک طرف سیاست سے مجبور اور شعور پیدا کرنے اور اس سلسلے میں محنت اور مجاہدہ کرنے کی ضرورت ہے، تو دوسری طرف اس بات پر بھی محنت کرنا چاہیے کہ امت کو ہم اس سلسلے میں بھی بیدار کریں، اپنے ایمان اور اعمال کی مضبوطی کے لیے، اپنے آپ کو سچا اور پکا مسلمان بنانے کے لیے، تاکہ اللہ کا وعدہ ہمارے حق میں پورا ہو جائے۔ تو بھائیو ان دونوں چیزوں پر غور کرنے کی ہم کو ضرورت ہے۔ علماء نے ایک بات فرمائی ہے کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ یہ استخلاف تم کو حاصل ہوگا، یعنی یہ نعمت تم کو بطور انعام دی جائے، لیکن انعام اسی وقت میں ملتا ہے جب کہ ہم وہ کام کر رہے ہیں جس کے اوپر کے انعام کا وعدہ کیا گیا ہے۔ لہذا ایمان اور عمل اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے اور مضبوط طریقے پر پیدا ہو جائے تو پھر ضرور ہی اللہ کا وعدہ پورا ہوگا، اور اللہ کا وعدہ پورا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑے گا، کرنا تو پڑے گا۔ سیاسی شعور کے سلسلے میں بیداری جب اس سلسلے میں محنت کرنا ہوگا، عملی طور پر بھی محنت کرنا ہوگا، لیکن جب وہ کریں گے اس کے ساتھ تو اللہ راہوں کو کشادہ کرتے چلے جائے، رکاوٹیں دور ہوتی چلی جائے، ہماری خدمات اور ہمارا جو کام ہے وہ برابر ہوتا چلا جائے گا۔ اور اگر ہم صرف اس کے اوپر محنت کریں، اس پر محنت نہ کریں، ہو سکتا ہے کہ ہماری یہ سیاسی شعور والی ساری باتیں رائے گاں چلی جائے، اس لیے کہ وہ اللہ کا وعدہ اسی کے ساتھ متعلق ہے، اسی کے اوپر معلق ہے، اس لیے اس کی کوشش اس سے زیادہ کرنی چاہیے، اس کے ساتھ یہ دوسری باتیں بھی عمل میں لانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ بہت اچھے عنوان پر یہاں پر یہ سلسلہ جاری کیا گیا ہے، اور اس وقت اس کی شدید طویل ضرورت ہے۔ ماشاءاللہ بہت سارے علماء یہاں پر جمع ہیں، آپ حضرات اس سلسلے میں توجہ فرمائیں اور اس کے ساتھ اپنے مشورے جو بھی ہو سکتے ہیں وہ پیش کرنے کی کوشش کریں، کسی اور طریقے سے جو ہے ان باتوں کو پہنچائیں، تو ہو سکتا ہے اس سلسلے میں کچھ کارروائی کرنے میں مدد ملے، آسانی پیدا ہو، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیابی کی منزل دکھائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تمنا درد دل ان فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو یدے بیدا لیے بیٹھے اپنی آستینوں میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہمارے لیے اکابرین کا سایہ الحمدللہ ہمارے لیے موجود ہے کہ جب تلک یہ ہے انشاءاللہ ہم لوگ کبھی انشاءاللہ راہ راست سے نہیں بھٹکیں گے انشاءاللہ۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ان اکابرین کا سایہ قادر قائم فرمائے۔ اور کرم حضرات الحمدللہ بڑی قیمتی مجلس رہی، اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس بیداری مہم میں آپ حضرات ہمارا تعاون فرمائے۔ تعاون اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے حلقے میں، اپنے زیر اثر حلقے میں لوگوں کو یہ بیداری والی بات کہیں، اور لوگوں تلک صحیح سیاست کیا ہے آپ مستقل جو ہے نا اس پر محنت کریں گے تو انشاءاللہ ہماری جو آج کی یہ مجلس ہے کامیاب ہو جائے گی۔ ہمارے سامنے بڑے مسائل ہمارے سامنے مستقبل کبھی بھی تاریخی